صد ہزار شکر ہے اس پاک پروردگار عالم کا کہ آج آپ سے ایک اور خوشی کی انورٹڈ کاماز میں خوشی کہہ رہا ہوں، خوشی ہی مت سمجھ لیجیے گا، خوشی کی خبر شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تبدیلی سرکار نے الحمدللہ حسب روایت، حسب توقع، حسب سابق عوام کی کمر پر ایک اور مہلک کاری وار کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون دل ناتواں اس وار کو سہ جائے گا۔ پیٹرولیم قیمتوں میں متواتر اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور خیر سے چوتھا نادر شاہی اضافہ کیا جا چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر یہ کہوں میں تو بالکل آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اضافہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ جیسے کہ ہمارے لوگ کہا کرتے ہیں کہ نواز شریف چور تھا اور آصف علی زرداری ڈاکو۔ صادق اور امین نے اقتدار میں آنے سے پہلے کہا تھا کہ میں انہیں رلاؤں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ایفا عہد کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کرتے ہوئے عوام کو رلانے کا انہوں نے سلسلہ برقرار رکھا ہے۔ اور اب پاکستانیوں سے پوچھنے والا جو سوال ہے وہ یہ کہ بتاؤ پاکستانیوں، اب کوئی پوچھے تو کیا کہنا ہے، کون آیا تھا؟ پیٹرول کی قیمت میں چوتھا اضافہ محض $2.25 کا، محض انورٹڈ کاماز میں لکھا گیا ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ ایل پی جی کی قیمت میں بھی صرف $10 کا اضافہ، صرف کو بھی انورٹڈ کاماز میں ہی سمجھیے۔ چینی کی قیمت میں بھی صرف $5 کا اضافہ، اور چینی زیادہ نہیں، $105 تو مل رہی ہے۔ گھی کی قیمت $90 بڑھ چکی، تیل کی قیمت پہلے ہی $20 بڑھائی جا چکی۔ یہ ادارہ شماریات سرکار کی اسٹیٹسٹکس ہیں جو میں کوٹ کر رہا ہوں، گھر سے کچھ نہیں بتا رہا۔ سب کچھ مہنگا ہو چکا، لیکن مجال ہے کہ کوئی غریب متاثر تو ذرا ہو جائے، مجال ہے کہ کسی غریب کا کوئی چولہا تو ذرا بجھ جائے، مجال ہے کہ ریاست مدینہ میں جو ہے وہ کسی کو کوئی فرق تو پڑ جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ میرے ان سوالوں کا جواب دینے کے بجائے میرے مہمان کیسے مجھ پہ چڑھائی کرتے ہیں کہ میں ریاست مدینہ کا استعمال کر کے عوام کو برخلاف کرنے کی، برگشتہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور میرے مہمان کو بھی پتہ ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں کر رہا۔ ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں در حقیقت ویسا ہی ہے۔ یہ نہ ریاست مدینہ ہے، نہ ہی یہاں کے والی مدینہ کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ آپ جئیں یا مر جائیں۔ اقتدار کے اعلیٰ ترین ایوانوں میں خان صاحب نے ثابت کر دیا کہ نواز شریف ہو، آصف علی زرداری یا عمران خان، تینوں کا طریقہ واردات وہی رہے گا۔ صرف ان کا طریقہ واردات اس حد تک سوفسٹیکیٹڈ ضرور ہوا ہے کہ ان کی پروپیگیشن کے لیے باقاعدہ سوشل میڈیا بریگیڈ کو پالا جا رہا ہے میرے اور آپ کے پیسوں سے۔ اس کے اجلاس باقاعدہ ایوان وزیر اعظم میں ہوتے ہیں، خان صاحب خود باقاعدہ شاباش دیا کرتے ہیں، لیکن برا ہم نے آصف علی زرداری اور نواز شریف کو ہی کہنا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ چینی $60 بری تھی، پیٹرول $70 برا تھا۔ پیٹرول $118 حاجیوں کی سرکار میں مل رہا ہے، خوش ہو کر کے لو کیونکہ ہمارا وزیر اعظم ہینڈسم ہے۔ چینی $105 لائن میں لگ کر کے لو، لیکن خوش رہو کہ یہ نام نہاد ریاست مدینہ ہے۔ تو اب اگر میں کہوں تو کیا برا ہے کہ ایسا ہے میرا کپتان۔ دوسری جانب کورونا کے نام پر سندھ میں 18ویں ترمیم کے استعمال کے ذریعے ایک مرتبہ پھر جبر مسلط کر دیا گیا ہے۔ میری باتوں کو غلط سمجھنے سے پہلے میری باتوں کو صرف سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کورونا نہیں ہے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کورونا جان لیوا نہیں ہے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کورونا کی بڑھوتری نہیں ہو رہی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دل کے دورے بھی تو پڑ رہے ہیں، لوگوں کو کینسر بھی تو ہو رہا ہے، لوگوں کو فالج بھی تو ہو رہا ہے، لوگوں کو علاج معالجے کی سہولتیں جو حکومت نہ دے سکے، کیا حق ہے اسے لوگوں کو او پی ڈی میں جانے سے، اپنے پیسوں سے اپنا علاج کرانے سے روکنے کا؟ وہ حکومت، وہ وائس رائے جو لوگوں کو کتے کے کاٹے کی ویکسین نہیں دے سکتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا تھا، بلاول صاحب ٹیلی ویژن پہ نمودار ہوئے اور انہوں نے اتنی خوفناک بات اتنی آسانی سے کر دی، واقعی صحیح کہا ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ موصوف فرما رہے تھے کہ اگر خدا نخواستہ کراچی میں بھی بھارت جیسی صورتحال ہو گئی تو اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہوگی۔ اللہ کے ولی، کوئی خدا کا خوف کرو۔ یہ کنٹرولڈ میڈیا جو آپ کہہ رہے ہو وہی کنٹرول میڈیا بتا رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کورونا انتہا سے زیادہ ہو چکا، کورونا پھیل رہا ہے لیکن انتہا سے زیادہ نہیں ہے۔
کوئی ایک اسپتال آپ دکھا دیں جہاں انڈیا والی صورتحال ہے. کورونا وارڈ بھر چکے ہیں لیکن اسپتالوں میں اگر ہزاروں بستر ہیں وہاں سینکڑوں بستروں پہ مشتمل کورونا وارڈ بھی نہیں ہے. اگر 1000 وارڈ پر مشتمل اسپتال میں 100, 150, 200 لوگ کورونا میں مبتلا ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پوری ریاست کا چکا جام کر دیں گے. وہاں سے فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اجازت نہیں دی جائے گی کورونا کے نام پہ. سر آپ سے اجازت مانگ کون رہا ہے؟ آپ کی اجازت کے بغیر ہی اللہ کا شکر ہے 18ویں ترمیم ہماری جان نکالے دے رہی ہے. 8 اگست تک لاک ڈاؤن کا نفاذ فرما دیا گیا ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ 9 اگست کو شاید کورونا کہیں بھاگ جائے گا. وائسرائے سندھ نے روایتی طور پر وہی شعبدے بازیاں کی ہیں جو پہلے کرتے رہے تھے. بازار، ٹرانسپورٹ، دفاتر نجی اور سرکاری بند کر دیے گئے ہیں. امتحانات 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیے گئے ہیں. تاجر رہنماؤں کا لاک ڈاؤن پر شدید احتجاج سامنے آیا ہے. تاجروں کا احتجاج اس بات پر بھی ہے کہ جب ہمیں یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں کہ کچھ بند نہیں کیا جائے گا, صورتحال کو مینج کیا جائے گا SOPs کی اپلیکیشن کے ذریعے, تو پھر ایسا کیوں کیا گیا؟ میرا خیال ہے اس بات کا جواب تاجروں کو بھی پتا ہے, سوال بھیجا ہے. دوسری جانب FPCCI کا کہنا ہے کہ صنعتوں کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا. میرے بھائی, جن لوگوں کو کورونا ہینڈلرز کو اس کا جتنا فائدہ ہو رہا ہے, میرا خیال ہے کورونا وفاق میں اور صوبے میں کورونا کے نام پر کاروبار کرنے والوں کے ملازمین, ان کے چاچے ماموں کے اکاؤنٹس اگر کھنگال دیے جائیں, اس ریاست کے کرتا دھرتاؤں کو ٹائم پاس سے تھوڑا وقت مل جائے تو وہ دیکھ لیں گے کہ کورونا کے نام پر جتنا کچھ کاروبار ہو رہا ہے کہیں بھی ہو, چاہے وفاق میں چاہے صوبے میں, حقیقت حال در حقیقت کیا ہے. لوگوں کی نسلیں برباد ہو چکی ہیں معاشی طور پر. ابھی میں اپنی گاڑی میں ہوا بھروانے کے لیے جب گیا تو پتا چلا کہ وہ مزدور سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا, کہہ رہا تھا صاحب کھاؤں گا کہاں 1 ہفتے سے. میں نے کہا یہ میں عمران خان اور وائسرائے سندھ سے پوچھ کر کے بتاؤں گا, حالانکہ مجھے پتا ہے کہ دونوں کا شٹر ڈاؤن ہے, لیکن پھر بھی میں اپنی اداکاری ضرور کروں گا. FPCCI کہہ رہی ہے کہ صنعتوں کو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے. دوسری جانب سندھ پولیس نے اظہار تشکر کے لیے میرا مجناچیز کا انتخاب کیا ہے. انہوں نے کہا ہے حضور آپ کا بھلا ہو نہ ہو لیکن ہمارا تو ہو رہا ہے. گلی محلوں میں چوک چوراہوں پر رشوت مہم عروج پر ہے. خود میں ان تمام تھانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو میں پچھلی مہم میں بھی کوٹ کر چکا ہوں. ریٹ بڑی دکانوں کے مہینے کے 50,000 روپے تک مقرر کر دیے گئے اور اگین علاقہ SHO ان ساری صورتحالوں کو کنٹرول کر رہا ہے. تمام DCs کے تبادلے کر دیے گئے. اچھے لوگ جو آپ سمجھ رہے ہوں گے اچھا حساب کتاب کر کے میرے سرکار کو خوش کر سکیں ان کو بلا لیا گیا ہے, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 7 دن کے اندر کورونا کے نام پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اور میری کیا حجامت بنائی جاتی ہے.